اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو فعل ماضی کے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے صیغوں کے بارے میں بتایا تھا۔ کہا تھا کہ فعل کو انجام دینے والا کبھی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو نہ حاضر اور موجود ہوتا ہے اور نہ ہی کلام کرنے والا ہوتا ہے۔ فاعل ایسا شخص ہوتا ہے جو غائب ہوتا ہے۔ اب غائب میں بھی کبھی فعل کو انجام دینے والا مذکر ہوتا ہے اور کبھی مؤنث ہوتا ہے۔ دونوں کے لیے الگ الگ صیغے آتے ہیں۔ واحد مذکر والا جو صیغہ آتا ہے وہ بغیر تانیث کے ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں دی تھی ہے نا، خلق، رزق، آمن وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ اس کے بعد فعل واحد مؤنث غائب کے سلسلے میں بتایا تھا۔ اسی واحد مذکر غائب کے آخر میں اگر تائے تانیث لگا دیا جائے تو وہی واحد مؤنث غائب ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ ذیل کے نقشے کو اس کے پہلے خانے کی طرف پر کیجیے۔ یہاں پہ بتایا ہے جیسے فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس کے بعد سامنے فعل ماضی واحد مؤنث غائب، ٹھیک۔ مذکر غائب جیسے آمنہ، آخر میں تائے تانیث لگا دیا، ہو گیا واحد مؤنث غائب آمنت۔ اب یہ آپ کو بھرنا ہے کہ پہلے ہی والی مثال کی طرح دخل کیا ہو جائے گا واحد مؤنث دخلت، خرج خرجت، رزق رزقت، قال قالت، سمع سمعت، ضرب ضربت، قتل قتلت، ٹھیک۔ پھر آگئی بات مومن کی خصوصیات۔ اس سے پہلے بھی مومن کی کچھ خصوصیات ذکر ہوئی ہیں، پھر مومن کی کچھ خصوصیات کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ خدا کے شیرین وعدوں کو قرآن میں پڑھتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقی مومن کون ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں مومن کی علامتوں اور نشانیوں کو اور ان کی خصوصیات کو ذکر کیا ہے۔ مومن کی حقیقی پہچان اور علامت انہی سے ہوگی جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وَإِلَّا اگر ہمارے اور آپ کے ایمان کے معیار کے مطابق دیکھنے لگے تو ہر بندہ اپنے معیار کے مطابق مومن ہے، سمجھ گئے؟ لیکن حقیقی مومن وہی ہے جو خدا کے بیان کردہ ایمان کے معیار پر پورا اترے۔ ہم اور آپ کیا جانیں حقیقت ایمان کیا ہے اور ایمان والوں کی حقیقی پہچان کیا ہے۔ تو اب آپ کو کچھ ایسی آیتوں سے روبرو کرائیں گے جن میں مومن کی کچھ صفات کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیں گے کہ یہ جن میں پائی جاتی ہیں، جن کے اندر یہ خصلتیں ہیں، یہ عادتیں ہیں، جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں، سمجھیے کہ وہ حقیقت میں مومن ہے۔ نمبر 1 سچائی۔ مومن کی ایک علامت اور ایک پہچان یہ ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے، گفتار میں بھی صادق ہوتا ہے، رفتار میں بھی صادق ہوتا ہے، اس کا قول بھی سچا ہوتا ہے، اس کا عمل بھی سچا ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
اولئک هم الصادقون، بس ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر شک نہیں کیا ان لوگوں نے، اور جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر اس آیہ کریمہ میں جہاں صاحبان ایمان کی اور بھی خصلتوں کو ذکر کیا گیا ہے، ایک خصلت اور ایک خصوصیت کیا ہے؟ صداقت اور سچائی کو بیان کیا ہے۔ مومن صادق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا اور انفاق کرنا۔ صاحبان ایمان کی یہ دو خصلتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کا قیام کرتے، نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے، پڑھنے میں اور قیام میں فرق ہے۔ نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قیام کے لیے مولانا مخصوص جگہ ہے مسجد، جہاں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اہتمام کرتے ہیں، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز کا قیام کرنا، قائم کرنا اور انفاق کرنا، اللہ نے جو کچھ انہیں رزق عطا کیا ہے اسے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو بھی نعمت ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں، انفاق صرف مالی نہیں ہوتا ہے، البتہ زیادہ تر رجحان وہی انفاق مالی کی طرف ہوتا ہے۔ جب انفاق کی بات کی جاتی ہے تو انسان کے ذہن میں سب سے پہلے انفاق مالی کی طرف ذہن جاتا ہے، وَإِلَّا انفاق مال میں محدود نہیں ہے۔ صاحبان ایمان کے پاس جو بھی نعمت ہے، علم ہے اگر ان کے پاس، علم میں انفاق کرتے ہیں، ہنر ہے ان کے پاس، ہنر کا انفاق کرتے ہیں، منصب ہے ان کے پاس، منصب کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو مال دیا اللہ نے بس۔ صاحبان ایمان نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں۔ یہ بہت سی آیتوں میں نماز کے علاوہ انفاق کرنے کو بھی مومن کی خصوصیات میں بیان کیا گیا ہے۔ عجیب ہے واقعہ، انفاق کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں اور روایتیں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ہاں تو روایات میں باقاعدہ طور پہ سخاوت اور انفاق مومن کی علامت اور پہچان کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر سخاوت نہ ہو، بلکہ بعض قرآن کی آیتوں میں تو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عدم انفاق کفر کے مساوی بیان کیا گیا۔ مومن نماز کا قیام کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور انفاق کرتا ہے۔ انفاق کا مطلب ہوتا ہے خدا کی راہ میں ایک اپنے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو انفاق نہیں کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ بعض جگہوں پہ اس کو بھی انفاق کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر انفاق کا رجحان کیا ہے؟ جہاں ایسا خرچ کیا جائے یا ایسے لوگوں پہ خرچ کیا جائے کہ جو واجب النفقہ نہ ہو۔ میں اپنی بیوی پہ اگر خرچ کرتا ہوں تو اس کو انفاق تو نہیں کہیں گے، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے ماں باپ پہ خرچ، یہ تو واجب ہے۔ انفاق جہاں پہ واجب نہ ہو وہاں خرچ کیا جائے، یا مثلا خمس سے نکالا، زکوٰۃ نکالی، خمس اور زکوٰۃ کی رقم بانٹ رہا ہوں، یہ بھی انفاق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انفاق یہ ہے کہ میں اپنی جیب سے اپنی ضرورت کا مال کسی ایسے شخص کو کہ جو میرے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ میں اسے دوں، جن سے دے رہا ہوں، یہ انفاق ہے۔ چلے
الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے ينفقون، انفاق کرتے، خرچ کرتے، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں وہی لوگ صاحب ایمان ہیں، سچے اور حقیقت میں ایمان والے وہی لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ تیسرے، خدا پر توکل، ایمان والے تمام امور میں صرف اور صرف خدا پر توکل اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ البتہ توکل کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے اور اس کے اوپر مفصل آپ جائیں گے تو اخلاقیات کی کتاب میں آپ کو بحث مل جائے گی۔ بعض افراد توکل کا غلط معنی لیتے ہیں۔ توکل یعنی اللہ نے جو اسباب و وسائل دنیا میں بنائے ہیں اس سے بیزار ہو جانا، اس کو ترک کر دینا، یہ توکل نہیں ہے۔ اسباب و وسائل کے استعمال کے ساتھ ساتھ خدا کے اوپر تکیہ اور بھروسہ رکھنا، ترک وسائل کر کے خدا کی ذات پر بھروسہ کر لینا، یہ توکل نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے، مدینے میں کوئی ایک شخص آیا اونٹ لے کر کے، نہ وہ والی نہیں، سمجھ رہے ہیں، اور مسجد کے اندر چلا گیا نبی کریم سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ بتایا کہ اونٹ لے کر کے آیا، اور اسی میں پھر توکل کی بات کرنے لگا کہ اونٹ کیا گیا، بس خدا کے بھروسے باہر چھوڑ کے آیا ہوں۔ توکل اور یہ بھروسہ نہیں، اونٹ کو آزاد چھوڑ کے چلے آئے، اس کو باندھ کے آئے ہوتے، حفاظتی بندوبست کر کے آئے ہوتے اور پھر خدا پہ توکل کرتے، تو یہ حقیقت توکل کا۔ اسباب و وسائل کو نظر انداز کر کے لاپرواہی ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ گھر کا دروازہ کھول کے سو جاؤ اور کہو کہ خدا پہ توکل ہے، یہ سب اخلاقی باتیں۔ چلیں، تو خدا پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی لازوال قدرت پر بھروسہ کریں اور ہر کام کو اس کے اوپر چھوڑ دیں، یہی توکل ہے جو مومن کی نمایاں صفت ہے۔ البتہ چونکہ اب یہ اس کی کتاب نہیں ہے اخلاق کی کہ پوری طریقے سے توکل کا صحیح معنی، ویلا یہ جو معنی کیا ہے یہ وہی دھوکے میں ڈالنے والا معنی ہے، مطلب ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے انسان جو ہے ہر کام میں بس خدا پر بھروسہ کر لے۔ ایک جملہ بڑھا دیا ہوتا ہے نا، اسباب و وسائل کی طرف توجہ دیتے ہوئے، لیکن اسباب و وسائل کے تو دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ بصورت توکل، خدا کے اوپر بھروسہ، تکیہ، یہ صاحبان ایمان کی خصوصیت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کے اوپر ایمان والے ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ بس صاحبان ایمان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ پر تکیہ اور بھروسہ کرتے ہیں۔ خدا کے ذکر سے دل کو سکون ملنا، کہ ہر انسان کو اس کی پسند کے اعتبار سے، اس کی طبیعت کے اعتبار سے اشیاء سکون دیتی ہیں، ہے نا؟ کسی کو بات میں سکون ملتا ہے، کسی کو کھانے میں سکون ملتا ہے، کسی کو سونے میں سکون ملتا ہے، کسی کو دولت میں سکون ملتا ہے، کسی کو کسی چیز میں سکون ملتا ہے۔
صاحبان ایمان کو یاد پروردگار سے، ذکر الہی سے سکون ملتا ہے، ان کے لیے سکون کے ذریعے خصوصیت۔ حالانکہ ذکر الہی ایسا نہیں ہے کہ صرف صاحبان ایمان کے لیے ہی اطمینان کا ذریعہ اور وسیلہ ہو، نہ، ذکر الہی ہر ایک کے لیے اطمینان بخش ہے، لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ کیا ہے اس کے لیے؟ ایمان شرط ہے۔ جب ہم مومن بنیں گے، جب صاحب ایمان بنیں گے، تو پہلا اکثر اوقات یہ ذکر ہمارے لیے اطمینان نہیں بلکہ سکون نہیں بلکہ بے چینی اور اضطراب کا سبب ہوتے ہیں۔ ذکر الہی ہمارے لیے اضطراب اور بے چینی کا سبب ہو جاتے ہیں۔ دعا پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی دیر ہو گئی، لمبی ہو گئی، بے چین ہو گئے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ بارش آ گئی، گرمی ہو رہی ہے تھوڑی سی، سردی ہو رہی ہے تھوڑی سی، ہے نا؟ ذکر الہی یہ جو اضطراب، اگر ذکر الہی سے اضطراب پیدا ہو رہا ہے ہمارے اندر، تو اس اضطراب کی وجہ ہمارا ضعف ایمان ہے۔ ذکر الہی جو صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کو ذکر الہی سے اطمینان ملتا ہے کسی بھی حال میں۔ مومن ایک پرسکون ذہن والا انسان ہوتا ہے، شش و پنج اور پریشانی اس کے پاس نہیں بھٹکتی ہے، وہ پریشان ہے کسی بھی طریقے کے حالات میں، وہ یاد الہی سے اپنے دل کو بہلا لیتا ہے، وہ اپنی اضطراب کو، اپنی بے چینی کو، اپنے دکھ درد کو ذکر الہی کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے، اپنے قلب کو، قلبی سکون خدا کی یاد سے پیدا ہوتا ہے، یاد الہی سے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور جن لوگوں نے اپنے دلوں کو اطمینان عطا کیا اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو ذکر الہی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ کیونکہ یہاں صاحبان ایمان کی خصوصیت میں کیا ہے؟ ذکر الہی کو اطمینان کا سبب بتایا گیا کہ جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، انہیں ذکر الہی سے قلبی سکون ملتا ہے۔ نمبر 5، حق کی اتباع۔ صاحبان ایمان کیا ہے؟ حق کی پیروی کرتے ہیں، حق کا اتباع کرتے ہیں، ناحق نہ پسند کرتے ہیں، نہ ناحق کا ساتھ دیتے ہیں، نہ ناحق کا اتباع کرتے ہیں، ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مومن حق کا پیرو ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اتبعوا الحق من ربہم، حق کا اتباع کرتے ہیں وہ لوگ، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی ان کے رب کی طرف سے جو حق بنا کر کے نازل کیا گیا، بھیجا گیا، اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ اسی بات کو ایک دوسری آیت میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ آیت یہ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے، اذا قضى الله امرا ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا امر اور حکم کر دیتا ہے، تو اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور حکم نہیں ہوتا ہے، یا ان یکون لهم
خیرۃ من امر ربہم، تو وہ ان کے لیے خیر ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے ان کے رب کی طرف سے. یعنی اللہ اور رسول جو حکم دیتے ہیں یہ لوگ بس اسی حکم کی پیروی کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں، اور جو ان کے رب کی طرف سے حکم ہے وہ ان کے حق میں بہتر بھی ہے.